وہ افلاطون کو لیں، ارسطو کو لیں، فیثاغورس کو لیں، کسی کو بھی لیں، ہماری کسی دور میں درسیات میں پڑھائی جانے والی کتابیں آج کے سو کارڈ علماء شاید ان کے نام بھی نہیں جانتے، وہ ہدیہ سعیدیہ، ہدایت الحکمت، امور عامہ اور آگے چلتے جائیں۔ ان کتابوں کو پڑھا تو ان کے اندر افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، دوسرے فلاسفر جتنے بھی گزرے وہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ موجودات واقعہ کے احوال واقعہ کو بقدر طاقت بشری پہچاننا۔ موجودات واقعہ یعنی حقیقت میں جو چیزیں موجود ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، انسانی عقل اور شعور کے مطابق انہیں جاننے کی کوشش کریں۔ یہ فلسفے سے سیکھا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی حقیقت کا پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا شرط کیا ہے؟ انسانی طاقت، استطاعت یا علم کے مطابق۔ اس کا مطلب کیا ہوا پھر بعد میں بتاؤں، آگے چل کے منطق کی طرف گئے، علم منطق کی طرف، لاجک جسے کہتے ہیں آپ، اس کی طرف گئے تو اس کی تعریف کہی هو آلة قانونیۃ تعتصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ منطق کے اصول اور ضوابط ایسے اصول ہیں کہ اگر ان اصول کے مطابق انسان کسی چیز کو پرکھے، جاننا چاہے کہ یہ کیسی ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گی، تو اس کا ذہن خطا نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ آسان لفظوں میں نوجوانوں کے لیے بڑے دعوے دار آئے جو علم کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سائنسی ایجادات کی۔ تو سائنس کیا ہے کبھی سوچا اور کیا؟ جیسے منطق اور فلسفہ کے بارے میں نے بتایا، سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس لفظ سینس سے، شعور، فہم، عقل۔ عقل کے ذریعے انسان ایک چیز کو پرکھ کر اس سے دوسری چیز ایجاد کرتا ہے۔ تو کئی نئی چیز بنائی اس سائنس کے دعوے دار نے کوئی نئی چیز بنائی؟ فلسفی اور لاجک جو پڑھتے آ رہے ہیں وہی چیزیں تھیں۔ ان کتابوں کے اندر ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ ساری چیزیں پڑھی جو سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین کیسے گھومتی ہے، دن کیسے طلوع ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، سیارے کتنے ہیں، کس کی گردش کیسی ہے، اوپر جدس کے اندر سب کچھ ہے۔ باہر اس طرف میں نہیں جاتا۔ اب یہ سب کچھ پڑھا جاتا تھا تو دین سمجھ آتا تھا، یہ ہے فلسفی۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، شہادت۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ جل مجدہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کرو۔ میں عام لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، علماء سے آپ کچھ اور سنتے رہتے ہیں تاکہ بات سمجھ لیں۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اسے مردہ نہ کرو۔ مولا خود کہہ رہا ہے قتل ہو گئے، کیا مردہ نہیں ہے؟ کیا ہے وہ مردہ؟ تو ہم کہیں نہ، کہنے پہ پابندی ہے تو صحیح نا، کہنے پہ پابندی ہے، مردہ تو ہے، خود فرمایا کہ قتل ہو گئے، فرمایا نہیں بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ یہ صرف کہنے پہ پابندی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ۔ جو انہیں کہا لمن یقتل، کہا تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہا
کہ جو اس راستے سے میرے پاس آئے وہ مردہ نہیں ہے. کہنے پہ پابندی نہیں، حقیقت میں وہ مردہ نہیں، بل ہم احیاء. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کریں. اس آیت میں کیا تھا؟ کہو نہیں، زبان بند ہے. یہاں کیا کہا؟ گمان، خیال، تصور. علم منطق تقسیم ہوا دو حصوں میں آگے جا کے، تصورات اور تصدیقات، لاجک. کہ جو چیزیں تصور کرتے ہیں ان تصور کر کے ان کو اکٹھا کرنا، پھر نئی چیز بنانا تصوراتی طور پر. ایک ہے تصدیقات جو موجودات عام لفظوں میں بتا رہا ہے. اندر جا کے کھنگالیں تو فلسفی کے اندر کیا ہے؟ علم سیاسیات، علم اخلاقیات، امور عامہ. پہلے الہیات اس کی بحث تھی. پھر ان سب چیزوں کا نچوڑ جب یہ رواج پڑ گیا کہ عقل کی بنیاد پہ چیز کو پرکھنا ہے، حکم کو حاصل کرنا ہے اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس دین کے ساتھ ملاوٹ سے یہ چیزیں علم الکلام کہلائیں اور علم التصوف کہلائیں. یہ نئے موضوعات ہیں کہ اللہ کریم کی ذات کے بارے میں جو دینی احکام ہیں ان کو سمجھنا، عقلی طور پر پرکھنا. کیسے سمجھا جائے؟ وہ علم الکلام کے اندر چلا گیا. انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو عقلی طور پہ پرکھنا، ان کے ساتھ ایمان رکھنے کو عقل کے پیمانے پہ پرکھنے، حقیقت تک لانا، یہ نبوات کی بحث کہلائی. اور دینی سارے احکامات کو جو انسان کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کو عقلی بنیاد پہ پرکھا تو کہیں وہ فلسفی کے اندر علم السیاسہ بن گیا، کہیں علم الاخلاق بن گیا. نئے آگے آئے علماء تو وہ علم التصوف جو ہے وہ اسی میں سے بن گیا. صوفیاء نے جو اپنے مشاہدات بیان کیے اللہ کریم کے قرب کے، نبی علیہ السلام کی ذات کے قرب کے، عالم مشاہدات میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو عقل کے ساتھ بھی مناسبت دینے کی کوشش کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ مردہ نہیں کہنا، دوسری جگہ فرمایا گمان نہیں کرنا. شہادت سمجھنے کی کوشش ہے. شاہ صاحب بات تو کر رہے ہیں، موضوع غلط ہے. جو کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے. تو جب عقل کو نکال دیا، نہ فلسفی رہی، نہ لاجک رہی، نہ سیاست رہی، کچھ بھی نہ رہی، کیسے سمجھیں گے؟ موضوع غلط ہو گیا. جب وہ شعور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ عقل کی وہاں تک سرائی نہیں، تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کیسے؟ تو یہ نقطہ سمجھا گیا ہمیں کہ دین کی ہر بات کو عقل پہ پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، گمراہ ہو جانا. پھر سنیے کیا کہا؟ دین کی ہر بات کو عقل سے سمجھنے کی یا عقل سے پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے یہ سمجھایا. کیسے سمجھایا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. مولا سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، بس اس راستے پہ چلا جس پہ تیرے بندے چلے. دوسری جگہ سمجھایا کہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی یؤمنون بالغیب. وہاں یہی اشارہ ہے، غیب پہ ایمان ہے. جس چیز کو دیکھا نہیں تو جانتے کیسے؟ پھر چیز سامنے ہوگی تو اس کو پرکھیں گے. اس کا مطلب ہے دیکھا ہی نہیں، پرکھ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی ایمان ہے، اس پہ بھی ایمان ہے تو تب مومن ہے، ورنہ
نہیں. تو دین کی ہر بات کو عقل کی بنیاد پہ نہ پرکھی. نتیجہ کہ جہاں یہ آ گیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، بس آنکھیں بند. نوجوان جب یہ آ گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، آنکھیں بند، ذہن بند، دل بند، اس میں عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، قول رسول، زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکلا ہے، تو وہاں اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی ضرورت نہیں. اس پہ ایمان لانا، اس کو اپنے عمل میں لے آنا. ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا. کیوں؟ مطلب دی کس لیے؟ آگے چلیے. مولا دی کس لیے ہے؟ دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا اس عقل کی بنیاد پر. یہ پرزہ ایک لگا کے دیا، کیوں لگا کے دیا؟ تو اس کی حدود بتائی کہ ولا تشرب. وہ جو پرزہ دیا ہے، وہ جو عقل تمہیں دی ہے، اس کا یہ معیار نہیں کہ ساری چیزوں کو جانچ سکے. پرزہ بنانے والا کاریگر جب خود اس کی ایک پاور کو بیان کر دے، ہم نے اگرچہ 70 کی پاور سے کام لے لیا، بنا تھا 2 بندوں کے لیے، اس پہ 15 بٹھا دی، پھر اس سے آگے چلے گئے کہ ایک پک اپ کا لوڈ اس پہ پورا لاد دیا. وہ مالک کیا کہتا ہے، بنانے والا کیا کہتا ہے کہ یہ پرزے کی بھی حدود ہے، کچھ چیزیں اس کی حدود سے باہر میں نے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کو اس پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مان لینا ہے، بس عمل میں لے آنا ہے جیسے کہا گیا. یہ شہادت. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. یزید تخت نشین ہوا، حکمرانی چلا رہا ہے دنیا کے 4 بر اعظموں میں. حکم اس کا چل رہا ہے. 4 بر اعظموں جتنی ریاست دنیا میں آج تک اتنی بڑی ریاست نہیں بن سکتی، نہ اس سے پہلے تھی. اتنی بڑی ریاست کے مالک کو، بندے کو، حکمران کو عوام میں سے ایک بندے کی بیعت کی کیوں ضرورت ہے؟ چل رہی ہے حکومت، چلتی رہے. نواز شریف آیا، ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے، حکومت چلاتا تھا. شہباز شریف آیا، عمران خان آیا، کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، حکومت تو چلتی رہی. نہیں بات سمجھ. اس کا مطلب اس ایک ووٹ کی قدر اس 4 بر اعظموں کی سلطنت سے بڑھ کر کہ جب تک یہ ووٹ میرے پلڑے میں نہیں آئے گا، یہ 4 بر اعظموں کی ریاست کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ دعویٰ، پلاننگ جو کچھ بھی ہے انڈر گراؤنڈ ہے. یوں سمجھیے کہ ریاست کے 100% لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، اور یزید کا بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور کیسا ہے. لیکن جن کی ذمہ داری ہے وہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. تو مدینہ طیبہ کے اندر اس بات پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس کی بیعت کے پروانے آ رہے ہیں، کی جائے نہ کی جائے، کیا کیا جائے. ایک تسلسل یہ ہے. دوسرا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل عراق، جسے عام طور پہ کوفہ والے کہہ دیتے ہیں، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے ہی اپنے پاس بلا رہے ہیں. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران ہیں، اس وقت سے ہی یہ اپنے پاس بلا رہے ہیں.
کچھ باتیں شاید نوجوانوں کے لیے نئی، جو علماء کی محفل میں بیٹھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو نہیں۔ بلانے کا انداز دو طرح کا ہے کہ وفد بھیجے جا رہے ہیں، سفیر بھیجے جا رہے ہیں، خط بھیجے جا رہے ہیں، یہ سارے انداز اپنائے جا رہے ہیں، صرف خطوں سے نہیں بلایا جا رہا۔ بلایا کیوں جا رہا ہے؟ تبلیغ دین کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ کس کے لیے؟ تبلیغ دین کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب شعر پڑھا کہ جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ اور یہ ایک اصول دین کا بتا دوں کہ جو شخص اہل ہے تبلیغ کرنے کا، اللہ نے اسے اہل بنا دیا۔ لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کچھ کڑوی باتیں بھی کروں گا میں۔ تمہاری ہر قوم میں سے چند لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین جا کے سیکھیں۔ اور کس طرح کا سیکھیں؟ ایک دو چار صفحے نیٹ سے کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ کے وہ خطابت کے منبر پہ بیٹھ جائیں، یہ نہیں، یہ حرام کام ہے۔ یاد رکھیں کیا ہے؟ جو شخص مکمل عالم دین نہیں، وہ اگر منبر رسول پہ بیٹھ کے دین کی بات کرتا ہے یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کڑوی باتیں کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اس چیز نے بگاڑ دیا، اس چیز نے بگاڑ دیا۔ کیوں؟ قرآن، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کیا کہا؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقیہ بنے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ دین کی جڑوں تک پہنچنا، دین کے سارے اسرار و رموز کو جاننے والا۔ جب یہ بن جائے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر وہ اپنی قوم کو آ کے بتائے جو کچھ سیکھ کے آئے۔ تب جب وہ فقیہ بن جائے، اس کا مطلب ہے نہیں بنا تو، اگر کر رہا ہے تو حکم دین کے خلاف کر۔ ہاں، اتنی علماء نے اجازت دی کہ اگر کسی مستند عالم دین کی کوئی کتاب بعین ہی وہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہے تو تب ٹھیک ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے ایک آیہ کریمہ حدیث پاک پڑھ کے اس پر حاشیہ سازی، اس کی تشریح کرنے کا حق صرف عالم دین کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہ دو اصول یاد رکھیں۔ یہ اصول اس آیہ کریمہ میں بیان کیا۔ دوسرا جو میں نے کہا کتاب پڑھ کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے تم تک ایک آیت، ایک حدیث پہنچتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ بیانی وہ الفاظ، وہ تشریح نہیں، کیوں؟ کہ اس کا حل نہیں ہے۔ بیانی وہ الفاظ آگے پہنچاؤ۔ شاید کہ جس کو آگے پہنچا رہے ہو وہ زیادہ صاحب علم ہو، فہم و فراست والا ہو، اور وہ اس میں سے بہت کچھ نکالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مملکت کے حالات دیکھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وقت کا انتظار کر رہے ہیں اپنی حکمت عملی بنانے کے لیے، مناسب وقت۔ دین نے یہی سکھایا، جب مناسب وقت آئے تو تب۔ مناسب وقت تھا تو جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، لیکن جب صلح کا وقت مناسب تھا تو حدیبیہ میں صلح بھی کر لی۔ جو وقت مناسب، ان کے بار بار اس کہنے پر، اب یاد رکھیے یہاں اصول قرآن کا جو میں نے بیان کیا اس میں کیا فرمایا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، امر کا صیغہ ہے۔ تو شرعی اصولوں کے مطابق امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، واجب کرنے کے لیے، کہ جب عالم دین بن جائے
اس پر واجب ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے اسے دیا وہ آگے پہنچائے۔ یہاں ایک اور کڑوی بات کر دیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اپنا فرض نبھا رہا ہے، اپنے واجب سے سبکدوش ہو رہا ہے، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ تو وہ 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کرے، لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرے، پھر آئے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اب اگر نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیے، نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ عالم دین بن گیا، وہ تبلیغ دین کا کام نہیں کر رہا تو کیا ہے؟ گناہ گار۔ کوئی بلائے تو نہ جائے تو گناہ گار۔ دین نے جو اس کو اعزاز دیا کہ جس قبرستان سے گزر جائے وہاں کے مردوں کی بخشش، اس کی مجلس میں بیٹھنے والا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا۔ یہ اعزاز ایسے نہیں دیا، اس طرح پیار ہے تو وہ اعزاز دیا کہ وہ بلائے، کوئی بلائے تو نہ جائے تو گناہ گار، جہاں ضرورت ہے بولنے کی نہ بولے تو گناہ گار۔ صرف عالم دین ہونے سے چوک نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث تو سنی ہوگی، بڑی مشہور، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم دین سے پوچھا جائے گا کہ تجھے علم دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کا؟ حاصل کیا تھا تو کس لیے کیا تھا؟ اللہ۔ اب اس اصول کے تحت میرے امام کو بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ 4 صحابہ جو مجھے نام لیا، اور بہت سارے نام ہیں، چاروں خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ یہ امام سے کہتے ہیں امام آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، لیکن اگلے لوگ جو بلا رہے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہی نہ کریں جو آپ کے والد کے ساتھ کیا۔ امام نے مسلم میں لکیر کو بھیجا، تصدیق ہوئی تو چل گئے، لیکن پھر بھی جب الوداع کرنے آئے، گروہ ہے پورا، یہ 4 ہیں ان میں سے جن کے نام میں نے لیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں واللہ انی لعظمک ستقتل بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان۔ امام آپ جا تو رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی خواتین کے درمیان شہید کر دیا جائے گا، اولاد کے درمیان، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہید کیا گیا۔ وہ لوگ ایسے ہیں۔ فلم یقبل منہ فبقى ابن عباس، امام نے اس رائے پہ توجہ نہ دی تو عبداللہ بن عباس رونے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، اور جب نہ مانا تو پھر وہ بھی رونے لگ گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کہا تو رونے لگ گئے۔ امام نے کہا کیسے پہنچے؟ کربلا میں جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں۔ وہاں آخری لمحہ جو ہے اس میں امام ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں لڑنے نہیں آیا، تو جو لڑنے نہ آیا ہو اسے اس طرح مارا نہیں جاتا،
دین کے اصول پہ عمل کیا کہ ان کو امن کی طرف بلایا، تم اس سے باز آ جاؤ، اگر نہیں تو پھر مجھے واپس جانے دو۔ ادھر سے کہنے لگے نہیں جی، یا تو بیعت کریں یا پھر لڑائی کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت میرا اور یزید کا معاملہ ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں چلتا ہوں کہ میرا اس کا معاملہ ہے، ٹیبل ٹاک کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، وہ بعد کی بات ہے، چلو ادھر چلتے ہیں، لیکن لڑنا کیا ہے؟ نہیں، یہاں بیعت کریں، نہیں تو اب آگے چلیے کہ اگر بیعت کرتے ایمان، یہاں رک جائیں، ادھر آئیے، یزید کون تھا؟ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں جو بعد میں تحقیق ہوئی تو واقعہ کربلا کے بعد اور چیزیں اس کی آشکار ہوئی کہ وہ کیا تھا، کیسا تھا، کیوں ایسا ہوا۔ کچھ بزرگوں کو اس سے پہلے بھی پتہ تھا کہ وہ کیسا ہے، کیوں کہ اس واقعے سے پہلے بھی سال سوا سال ہوا اس کی حکومت کرنے میں۔ کمیونیکیشن اتنی سٹرانگ نہیں جتنی آج ہے۔ مدینہ منورہ سے سفر ہے 2 ماہ کا، ہر ایک نے کہا کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، نظام مملکت چل رہا ہے، چلے، لیکن اندر اس کی خباثت تھی، ظاہری اس نے لبادہ اوڑا ہوا۔ اس خباثت کے تحت وہ پلاننگ بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح ان بڑوں کو بھی میں اپنے قبضے میں لے آؤں اور اپنی مرضی سے اس سلطنت کو چلاؤں۔ اب وہ مرضی اس کی کیا تھی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء واقعی نے بھی اس کو ذکر کیا، طبری نے بھی اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جو ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جلال الدین سیوطی، علامہ واقعی نے، طبری، تاریخ طبری والے نے اس کے اندر ذکر کیا، اور بہت ساری کتابیں۔ اس کی شخصیت اور واضح ہوئی واقعہ کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظریہ دیا کہ اگر لیڈر جو ہے، لیڈر بنایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ حسن اور حسین سیدہ اہل الجنہ۔ امام حسن کے بارے میں علیحدہ فرمایا تھا کہ میرا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید، لیڈر، سردار، قائد کے سارے معنی سے۔ امام حسین کے بارے میں علیحدہ فرمایا۔ اب لیڈر، قائد چھوٹی سی بھی غلطی اگر کرتا ہے تو اس کے سارے فالوور اس کو فالو کریں گے۔ یہاں بات کیا تھی کہ اگر یزید کے سامنے جھک جاتے تو ایک اصول بن جاتا دین کا کہ کسی فاسق اور فاجر کو حکمران بنانا جائز، اس کو لیڈر بنانا جائز، اور جب فاسق و فاجر سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح ہے یہ کہ وہ شخص جو گناہ کبیرہ علی الاعلان کرتا۔ یزید کے بارے میں ہمارے اکثر علماء، فقہاء، محدثین نے یہ کہا کہ یزید فاسق و فاجر اتنا بڑا تھا کہ کائنات میں اس سے بڑا فاسق و فاجر کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے۔ اب وہ کیوں؟ کہ جن کے ساتھ نکاح کو قرآن کی نص قطعی میں حرام قرار دیا
اسے حلال کہنے والا کافر، شراب کو حلال کہنے والا کافر۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب امام نے یہ سنت بنا دی کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اس کی تفصیل آپ ساری، کیونکہ مجھے دیا گیا ہے فلسفہ شہادت امام حسین، عقل کی بنیاد میں اس کا فائدہ کیا ہوا، کیسے پرکھ دیں گے۔ امام حسین نے یہ سٹینڈ لیا تو یزید کی شخصیت آشکار ہوئی، تو جب امام زین العابدین مدینہ طیبہ واپس پہنچے، سب کو اور پتہ چل گیا کہ وہ کیسا ہے، تو پورا مدینہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ یاد رکھیے یہ باتیں وہ ہیں جو اکثر نہیں بتائی جاتی۔ کیا ہوا؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف یہ چند گئے تھے، باقی کدھر تھے، باقیوں کو دین کا لحاظ نہیں تھا۔ اب جب پتہ چلا تو اہل مدینہ سارے کھڑے ہو گئے، اور اس یزید نے جو مدینہ منورہ میں کوہرام مچایا، امام نے یہ جگہ کیوں چھوڑی تھی؟ امام کا جو قول میں بھول گیا، ذکر نہیں کیا، امام نے ان سب کو جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول کے اندر خون بہایا جائے، اس لیے چھوڑ۔ وہ ایسا کرے گا پتہ چلے گا جب اسے، تو میں نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول کی حرمتی ہو اور خون بہایا جائے۔ اب پورے مدینہ کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے مدینہ منورہ پر جو حملہ کروایا، اس کے اندر 10,000 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو 10,000 صحابہ سامنے آئے تھے تو شہید ہوئے نا، ڈٹے تھے تو شہید ہوئے نا، بھاگ جاتے تو نہ ہوتے۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ۔ نظریہ امام والا ہے کہ ایسے بندے کے سامنے جھکنا نہیں، اور 1,000 سے زیادہ کماری خواتین سے زنا کیا جاتا ہے۔ اس کی سپاہی یزید، مسجد نبوی کے اندر کئی دن تک اذان اور نماز نہیں ہوتی، گھوڑے اندر باندھے جاتے ہیں اس کے لشکر۔ اس تباہی کے بعد تاریخی سے واقعہ حرہ کا نام، وہ لشکر مکہ کی طرف آتا، امام کا نظریہ وہاں بھی پہنچ چکا تھا۔ وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں پورے اہل مکہ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر اس طرح کی یزید کا یہ لشکر، کرتوت اس کے کیا ہے، اللہ اکبر، کے من جنیب سے حملہ کروایا، حرم کی حرمت کو جو ہے وہ تباہ کیا، شہید ہوئے ہزاروں کے حساب سے لوگ، اور پھر اس نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا، اس پر سنگ باری کی گئی، جس سے بیت اللہ کے اندر آگ لگ گئی، خانہ کعبہ کی عمارت جو تھی وہ جل گئی، اس کا غلاف جل گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جس دمبے کی قربانی کی گئی تھی، اس کے سینگ بھی وہاں تھے جو جل گئے اس کا۔ اب امام کے نظریے پر یہ کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہی نظریہ، یہ نئی باتیں دے رہا ہوں، آگے چلتا ہے تو حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید امام باقر کے بھائی، یہ اسی نظریے کو لے کر اپنے دور میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور وہ ہشام بن عبد الملک ان کے مقابلے میں ہے۔ امام اعظم کے پاس آتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا بندہ ہے، اور یہ ہے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ، میرے امام کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد کوفہ کے اندر، جو مرکز ہے اس وقت کی ساری انٹیلیجنس،
آپ فرماتے ہیں اس وقت خزانے میں کتنا پیسہ ہے؟ خزانچی نے بتایا جو آپ کا بزنس مین، ساتھ ساتھ بزنس مین بھی 10,000 درہم سارے اٹھائے، حضرت امام زید کی خدمت میں پیش کیے، فرمایا یہ آپ کی تنظیم کے لیے میرا فن ہے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ مخلص نہیں ہیں۔ وہی لوگ تھے جو پیچھے دادا پر دادا سے چلے آئے، اور یہ اکثریت وہ ہے کہ جو مخلص نہیں ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس گفتگو کو سنتے ہوئے امام کے مقلدین یا شاگردوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت قبلہ اگر میں امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دوں، ان کے ساتھ جاؤں اور ہشام کے مقابلے میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو مجھے کچھ ملے گا؟ فرمایا وہ اجر ملے گا جو جنگ بدر والوں کو ملے گا۔ باطل کے خلاف ڈٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہونے لگا ہشام سے، اللہ اکبر، اس وقت وہ آئے جن کے بارے میں امام اعظم نے نشاندہی کی تھی، وہ پھر علیحدہ ہوئے، لمبی بات میں نہیں جاتا، میرا ٹائم غالباً ختم ہو چکا۔ مختصر وہ نظریہ لے کر آئے، آخر اس میں امام زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور آپ کی لاش اقدس کو بعض روایات کے مطابق 6 مہینے، بعد میں آتا ہے کہ 3 سال تک درخت سے لٹکا رہا، اور 3 سال کے بعد بھی اس لاش کی حالت کیا تھی کہ گزرنے والوں کو وہاں سے خوشبو آیا گیا۔ اب یہ وہی نظریہ پھر امام اعظم جو حکمران وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور آخر میں قید میں چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا، جان دینا قبول کر لی لیکن حق کے سامنے ڈٹے رہے۔ یہ امام کی سنت بتا رہا۔ اگر امام وہ نظریہ نہ دیتے تو یہ بعد والے، امام احمد بن حنبل باطل کے مقابلے میں آتے ہیں تو قید کیا جاتا ہے، اتنی سزائیں دی جاتی ہے کہ روزانہ کئی 100 کوڑے مارے جاتے ہیں مسئلہ خلق قرآن پر، اور آپ کے بازو اتر جاتے ہیں، پھر بھی حق سے گرتے نہیں۔ سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی وہی کام کرتا ہے، صلاح الدین ایوبی وہی کرتا ہے۔ مزے کی بات ہے سب کے مقابلے میں ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ یہ چلتے چلتے آپ چلتے آئیں، بڑے لوگوں کے اندر یہی چیز نظر آئے گی، امام کی وہ سنت نظر آئے گی آپ کو کہ باطل اکیلے ہیں لیکن باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ چلتے چلتے آپ آخری دور میں آ جائیے، خواجہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے مقابلے میں بھی کون ہے؟ جو اکبر بادشاہ کے ساتھ تھے، کلمہ پڑھنے والے ہی تھے نا، اور مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اکیلے ہیں، قید کر دیا گیا، اور اس جرت پر کہنے والوں نے آپ کو مجدد الفسانی کا خطاب دیا جو پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مجدد الفسانی کا کسی اور کو خطاب نہیں ملا۔ یہ اس مالک کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ نکتہ رہ گیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں آئے، تلوار اٹھائی، مارے گئے، مارے بھی گئے، ان کا کیا ہے یہ پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ، آپ نے کیا سیکھا امام کی اس سنت سے؟ پچھلے زمانے نے تو سارے نے سیکھا ہے کہ جو شخص فاسق اور فاجر ہو، جس کا گناہ عام ہو، اس کے پیچھے اسے اپنا قائد، اسے اپنا لیڈر، اگر نہیں ماننا تو نعرہ لگا سکتے ہو حسینیت زندہ باد، اور اگر اس حرام کاری کے پیچھے چلنا ہے، خود بھی وہی کام کرنے ہیں، اور پھر سبیلیں لگاؤ، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاؤ، اندر یزیدیت ہے وہ کبھی بھی قبول کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔